اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 اور 27 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سورہ ہجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی نصیحت و عبرت کے لیے کچھ انبیاء کرام کے حالات کو بیان کیا ہے۔ ان انبیاء کرام میں سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات کو نہایت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔ ان انبیاء کرام میں سے سب سے پہلے نبی، انسانوں کے جو باپ ہیں، جس کو انسان اول کہا جاتا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ان نبیوں میں سے سب سے پہلے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام انسان اول ہیں اور نبیوں میں سب سے پہلے نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 44 تک آدم علیہ السلام کا اور شیطان کے انکار کرنے کا تذکرہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنات کو پیدا کیا۔ حضرت ایک کتاب ہے جس کا نام دوزخ کا کھٹکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین سے جا کر کے مٹی لے کر کے آؤ۔ جب جبریل علیہ السلام زمین پر مٹی لینے آئے تو زمین گڑگڑانے لگی، رونے لگی کہ مجھ سے انسان کو پیدا کیا جائے گا اور وہ انسان نافرمانی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، زنا کاری، بدکاری، شراب نوشی اور جو ہے جنگ و جدال کرے گا، تو تم مجھ کو مت لے کر کے جاؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے اور اللہ سے جا کر کے عرض کیا کہ زمین تو یوں گڑگڑا رہی ہے کہ مجھ کو مت لے کر کے جاؤ، مجھ سے انسان کو پیدا کیا جائے گا اور وہ انسان نافرمانی کرے گا اور میرے اوپر ہی نافرمانی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے فرشتے کو بھیجا، حضرت میکائیل علیہ السلام کو۔ تو میکائیل علیہ السلام جب زمین پر آئے تو زمین نے اس کو بھی منت سماجت کر کے واپس کر دیا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو زمین نے اس کو بھی گڑگڑا کر کے منت سماجت کر کے تیار کیا کہ مجھ سے مٹی لے کر کے مت جاؤ۔ جب یہ تینوں فرشتے واپس گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کے عرض کیا کہ زمین تو گڑگڑا رہی ہے، رو رہی ہے کہ مجھ کو لے کر کے مت جاؤ یہاں سے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اسرائیل علیہ السلام کے سامنے بھی زمین گڑگڑانے لگی، رونے لگی کہ مجھ کو لے کر کے مت جاؤ، مجھ سے انسانوں کو پیدا کیا جائے گا اور پھر وہ انسان نافرمانی کرے گا، خدا کے غیظ و غضب کو دعوت دے گا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا، جس کو ہم ملک الموت کہتے ہیں، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے میں کسی صورت میں بھی لے کر کے جاؤں گا۔ چنانچہ زمین سے مٹی لے کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کو میں انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے متعین کروں گا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، اگر آپ مجھ کو انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے متعین کریں گے تو مجھ کو تو انسان گالیاں دیا کرے گا، کسی کا باپ مرے گا، کسی کی ماں مرے گی، کسی کی بیٹی مرے گی، کسی کا بیٹا مرے گا، کسی کا کوئی رشتہ دار مرے گا، کسی کا شوہر مرے گا، کسی کی بیوی مرے گی، تو مجھ کو تو لوگ گالیاں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بغیر کسی سبب کے کسی کو نہیں ماروں گا، کوئی نہ کوئی اس کے لیے سبب پیدا کر دوں گا، وجہ پیدا کر دوں گا۔ اس لیے دیکھیں انسانوں کی توجہ ادھر نہیں جاتی ہے کہ ملک الموت آئے، روح قبض کر کے چلے گئے۔ شاید آپ نے سنا ہو، نہیں سنا ہوگا، کوئی نہیں ایسا کہتا کیا ہوا بھائی ہارٹ اٹیک آ گیا، کیا ہوا بھائی شوگر بڑھ گئی، کیا ہوا بھائی بی پی بڑھ گیا، کیا ہوا بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا،
کیا ہوا بھائی آگ میں جل گیا، کیا ہوا بھائی پانی میں ڈوب کر کے مر گیا، یا کوئی اور وجہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا کر دیتے، کڈنی خراب ہو گئی، ہارٹ آ گیا، گردے خراب ہو گئے تھے، یہ ذریعہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کو زمین سے منگوایا اور منگا کر کے اس کا گارا بنایا، اس کا خمیر بنایا، خمیر بنا کر کے اس کو بہت دنوں تک چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس خمیر سے بدبو آنے لگی، اس خمیر سے بدبو آنے لگی۔ اس کے بعد پھر اس خمیر کو خشک کیا یہاں تک کہ وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی۔ اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، پتلا مجسمہ بنایا گیا، مجسمہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس پتلے کے اندر، مجسمے کے اندر روح کو ڈالا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، تو فرشتوں نے یہ عرض کیا تھا، یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو مخلوق شر و فساد کرے گی، لڑائی جھگڑے کرے گی، قتل و قتال کرے گی، آپ ایسی مخلوق کو پیدا مت کیجئے، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کرنے کے لیے، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جو کچھ جانتا ہوں تم اس کو نہیں جانتے، اس کا علم مجھ کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا۔ جنات، جیسا کہ آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طریقے سے جنات کا باپ جن ہے۔ سب سے پہلے جنات میں، شیطان میں اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا۔ اس جن کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ یہ مخلوق بہت ہی شریر مخلوق ہے، اس کے اندر خیر نہیں، بھلائی نہیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر 3 مخلوق ہے، ایک ہے فرشتوں کی مخلوق جو نوری مخلوق کہلاتی ہے، اور ایک ہے انسان کی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ایک ہے ناری مخلوق شیطان اور جنات۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو فرشتے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، فرشتے دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے اندر مشغول ہیں۔ جس کام پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے اس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی پانی پہنچانے پر متعین ہے، کوئی بارش برسانے پر متعین ہے، کوئی روزی پہنچانے پر متعین ہے۔ جس کام پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر دیا، لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی فرشتے نہیں کرتے، اس کام کے لیے متعین ہے۔ انسان جو ہے، انسان کے اندر کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ برے بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں، مخلص مسلمان بھی ہیں، کلمہ گو مسلمان بھی ہیں۔ تو انسانوں میں ہر قسم کے لوگ ہیں، لیکن جنات میں برائی ہی برائی ہے، شر ہی شر ہے، خیر کا نام و نشان نہیں، شر کا غلبہ ہے، شر بھرا ہوا ہے۔ اور انسان کے اندر جب محنت کرتا ہے تو محنت کرنے کی بنیاد پر اس کا شر مغلوب ہو جاتا ہے اور خیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور فرشتے کے اندر صرف خیر ہی خیر ہے۔ تو فرشتوں نے جو یہ اعتراض کیا تھا کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ وہ مخلوق آپ کی نافرمانی کرے گی، آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے، آپ کی عظمت و بڑائی کو بیان کرنے کے لیے ہم تو کافی ہیں نا۔ تو فرشتوں کو کیسا معلوم ہوا کہ یہ مخلوق آئے گی تو ایسا ایسا کرے گی، اس کے اندر ایسے ایسے نافرمان لوگ ہوں گے، یہ کیسا معلوم ہوا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا تو یہ جنات زمین پر بستے تھے، اور یہ جنات کم وقت زمین پر لڑائی جھگڑے قتل و قتال جنگ و جدال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان جنات کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے۔ تو فرشتوں کو اس کا تجربہ ہوا تھا کہ یہ جو ہے پیدا کیا گیا، جنات کو پیدا کیا تو یہ ایسا کر رہے ہیں،
تو انسان کو بھی جب اللہ پیدا کریں گے تو انسانوں بھی ویسے ہی لوگ ہوں گے. فرشتوں کے دل کے اندر یہ وہم پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے وہم کو دور کر دیا اور فرمایا کہ میں جس بات کو جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے، مجھ کو جو علم ہے اس کا علم تم کو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے عظمت و بڑائی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا اس کا ذکر بھی آگے کی آیت میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جو انسان اول ہیں، انسانوں کے باپ ہیں. اسی کے سرب سے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی کے سرب سے انسانوں کو پیدا کیا. داہنی جانب سے انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ داہنی جانب سے نکلنے والے انسان نیک اور صالح پیدا ہوئے، اور بائیں جانب سے بائیں پشت سے جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو وہ نافرمان، کافر، مشرکین، یہود و نصارہ، مجوسی یہ پیدا ہوئے. چنانچہ معراج کے واقعے میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو داہنی جانب جب دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے اور بائیں جانب جب دیکھتے تھے تو روتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آدم علیہ السلام داہنی جانب دیکھ کر کے مسکراتے ہیں اور بائیں جانب دیکھ کر کے روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ داہنی طرف ان کی نیک اور صالح اولاد ہے اور بائیں طرف ان کی بد کردار، بد اخلاق، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ جیسی قوم ہے ہونے کی وجہ سے جب داہنی طرف دیکھتے تو ان کو خوشی کا احساس ہوتا ہے اور بائیں طرف دیکھتے تو ان کو غم کا احساس ہوتا ہے. تو آیت نمبر 26 سے 44 نمبر تک آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور شیطان کی نافرمانی اور سجدہ کرنے سے انکار کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان نے جو انکار کیا اس کی وجہ کیا؟ تکبر ہے. اور یہ شیطان کا واقعہ اس لیے بیان کیا کہ کفار و مشرکین کو بتانا ہے کہ کفار و مشرکین کے اسلام نہ لانے کی وجہ تکبر ہے. تکبر کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کل کچھ عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے، سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا